بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج انشاءاللہ ہم سورہ ملک کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ سورۃ الملک، اس کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میں چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں صرف 30 آیتیں ہیں، اور یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جا کر، یہاں تک کہ اس بندے کو بخش دیا جائے گا، یعنی اس کو اللہ رب العالمین کی عدالت میں چھڑا کر اس کے گناہ معاف کرا کے اسے جنت میں لے جائے گی۔ اور یہ روایت جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی، اللہ کی عدالت میں جا کر جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی۔ اور اسی طرح یہ روایت مجمع الزوائد میں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ، اس کا ترجمہ تفسیر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر ایک حدیث ہے جس میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ تبارکہ ہی المانعہ من العذاب القبر، کہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، کہ یہ سورت انسان کو، اپنے پڑھنے والے کو، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر اس سورت کو سوئے تو یہ سورت اس بندے کو عذاب قبر سے بچائے گی، بشرط یہ کہ وہ احکام اور فرائض اسلام کا پابند ہو۔ تو ہم اس کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارکہ، بہت بابرکت ہے، الذی، وہ ذات، بیدہ، کہ جس کے ہاتھ میں، الملک، و بادشاہی ہے، وہوا، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بابرکت ہے، اور ساری برکتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہیں۔ ہم جو بھی کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں گے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں، تو ہمارے ہر کام میں برکت ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے بھی یہی ملتا ہے کہ آپ نے کثرت نہیں مانگی بلکہ برکت مانگی ہے، کہ اللہ ہمیں جو تو رزق دے اس میں برکتیں عطا فرما۔ تو برکت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے ہمیں ہمیشہ برکتیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور میرے سننے والے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، اور جتنے بھی مجھے آن لائن یوٹیوب پر یا فیس بک پر سنتے ہیں، میں سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دیں۔ بے شک اس کی رحمت اور اس کی برکت کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سارے ملک کی بادشاہی، ساری دنیا کا کنٹرول اور اختیار بیدہ، اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے بن جاؤ، اسی کے سامنے جھک جاؤ، اس کے ساتھ اپنی دوستی لگا لو، تو وہ تمہیں سب کچھ دے دے گا۔ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کنٹرول اس رب کی مرضی کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور آگے، الذی، وہ ذات، خلقہ، کہ جس نے پیدا فرمایا، الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم، کہ کون ہے تم میں سے، احسن، زیادہ اچھا، عمل کرنے کے اعتبار سے، کہ تم میں زیادہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ زندگی اور موت، یہ موت و حیات کا نظام، یہ سسٹم اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ یہ ایسے ہی انسان بنتے آئے اور ہم بھی آگے ایک دن ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کا کوئی مقصد ہے۔ یہ پوری دنیا بنانے کا اللہ نے مقصد بیان کیا ہے یہاں پر، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیبلوکم، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ آزمائش کے لیے ہے، یہ دنیا امتحان سنٹر ہے۔ اس میں جو کریں گے اگلی زندگی میں اس کا ہم نتیجہ پائیں گے۔ یہاں نیکیاں کریں گے تو وہاں
نیکی کا بدلہ ملے گا، اجر ہوگا، جنت ہوگی، عیش و آرام ہوگا۔ اور اگر یہاں پر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں گے، تو مرنے کے بعد اس کی سزا ہوگی۔ یہاں دنیا میں ہم چھوٹوں پر ظلم کرتے رہیں، دوسروں کا مال کھاتے رہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، اور یہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ زندگی اور موت، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان سنٹر ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اس دنیا کے امتحان میں کامیابی دیں۔ اور کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ بندہ ہے من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جو ساتھی یوٹیوب پر باقاعدہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پر چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کے آخر میں، من زحزح عن النار، اللہ فرماتے ہیں کامیاب تو وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت کا داخلہ جس کا ہو گیا، وہ اس دنیا کے امتحان سے کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب کر دیں، اور سب سے اچھے عمل کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ اور اچھا عمل کون ہے؟ احسن عمل کون سا ہے؟ احسن عمل وہ ہے جو عمل جس میں کم از کم 2 شرطیں ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ پہلی شرط اس عمل کی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، نیت خالص ہو۔ اگر نیت میں فطور آ گیا تو سارا کام ختم۔ کام کرنے کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تب وہ عمل احسن بنتا ہے۔ آگے اگلی آیت دیکھیں، الذی وہ ذات، خلقہ کہ جس نے پیدا کیا، 7 سماوات آسمانوں کو، طباقاً تہ بتہ کہ ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا، اور پھر یہاں خلا بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اس زمین سے لے کر آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے نا، اتنا پھر آسمان کی موٹائی ہے، پھر اس کے بعد اتنا خلا ہے، پھر دوسرا آسمان ہے وہ اتنا موٹا ہے، پھر اس کے بعد اتنا خلا ہے، پھر تیسرا آسمان، اور یہ دیکھیں اتنے آسمان، اور پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش، اور عرش جو ہے، کرسی جو ہے اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی وسعتوں سے بڑی ہے۔ اور سورہ آیت الکرسی میں ہم اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں پہلے۔ تو تہ بتہ ان آسمانوں کو بنایا، ما ترا نہیں دیکھیں گے آپ، فی خلق الرحمن رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت کوئی بے ترتیبی، رحمان کی تخلیق میں آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں سب کو بے عیب بنایا ہے اور با مقصد بنایا ہے۔ کوئی بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ تو یہ کیوں اللہ نے کہا یہاں پر کہ اے انسان تو بھی کسی مقصد کے لیے ہے؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے۔ اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 7 آسمان، زمینیں، یہ سارا نظام ہم نے بے مقصد نہیں بنایا۔ تو انسان تجھے ہم نے بے مقصد بنا دیا ہے، آیا تو اپنی موج مستی کی اور چلا گیا؟ یہ نہیں ہے، بلکہ تیرا حساب ہوگا۔ اور رات کو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھتے، ان باتوں کو یاد کرتے۔ ہمیں بھی سونے سے پہلے یہ سورت پڑھنی چاہیے۔ آپ پہلے تو اس سورت کو زبانی یاد کر لیں، اگر زبانی یاد نہیں ہوتی تو دیکھ کر پڑھ لیں۔ اسی موبائل فون کا اچھا استعمال کریں، جس طرح اب آپ اچھے استعمال کے لیے اس کو سن رہے ہیں سبق، تو اسی میں آپ قرآن نکالیں، رات کو پڑھ کے سوئیں، اور ان باتوں کو یاد کریں، اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے۔ اور آج کا سارا دن جو میں نے گزار لیا رات کو اسی لیے ہے نا، کہ سارا دن جو گزر چکا ہے، اس دن میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، یا سارا ہی دن میں نے دنیا کے لیے گزار دیا ہے۔ تو اگر کوشش کریں گے، سوچیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی رحمان کی تخلیق میں تمہیں فرق، بے ترتیبی، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر، بس آپ لوٹائیں اپنی نظر کو، حل کیا ترا، آپ دیکھتے ہیں، من فطور، ان کوئی شگاف، آسمان میں اتنے ہزاروں سال سے بنا ہوا ہے، اس میں کوئی دھڑاڑ، کوئی شگاف، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی نقص تمہیں نظر آتا ہے؟ اور آگے پھر فرمایا ثم پھر ارجع البصر، لوٹائیں اپنی نگاہ کو، آپ دوبارہ نگاہ ڈالیں، کرتین، بار بار، ایک بار نہیں، بار بار نگاہ لوٹائیں۔ اور ہوتا ہے نا ایک مرتبہ دیکھنے سے کبھی کسی چیز کا نقص جو ہے وہ نظر نہیں آتا، بار بار دیکھنے سے اور غور سے دیکھنے سے کوئی نقص نظر آ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بار بار دیکھیں آپ،
ینقلب، اللہ کہتے ہیں اس کا نقص میری تخلیق میں نقص ڈھونڈنے کے لیے اگر تم دیکھتے رہو گے نا، ینقلب لوٹے گی الیک آپ کی طرف، البصر آپ کی نظر، خاسئن تھکی ہاری ہو کر، وہ ہوا اور وہ حسیر وہ تھکی ماندی اور ذلیل ہوگی، تمہاری نگاہیں تو تھک جائیں گی، تمہاری آنکھوں میں درد ہونے لگ جائے گا، لیکن تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ترتیبی، کوئی نقص نہیں نکال پاؤ گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، زینا ہم نے مزین کیا، السماء آسمان کو، الدنیا دنیا کا آسمان، جو آسمان دنیا ہے نا، جو دنیا سے جو نظر آتا ہے آسمان، اس آسمان کو بمصابیح چراغوں کے ساتھ، مصباح کی جمع ہے مصابیح، اس چراغ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ستارے ہیں، ان ستاروں سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو زینت دی ہے، وَجَعَلْنَاهَا اور بنایا ہے ہم نے ان کو، ان ستاروں کو۔ ایک تو ان ستاروں کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ آسمان کی زینت ہیں، اور دوسرا مقصد کہ ہم نے بنایا ان کو رجوماً رجم کرنے کا ذریعہ، للشیاطین شیطانوں کو۔ شیطان یہاں سے جاتے ہیں اوپر، ایک کے اوپر دوسرا چڑھتے جاتے ہیں، اوپر آسمان تک پہنچ کر نا آسمان کی خبریں چراتے ہیں۔ اور سورہ جن کے اندر جو ہے اس کی وضاحت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہیں خبریں چرانے سے روک دیا گیا اور آسمان پر سخت پہرے بٹھا دیے گئے۔ تو وہ پہرے یہی ہیں کہ فرشتے وہاں ہیں، تو کوئی بھی شیطان بات چرانے کے لیے جاتا ہے تو اسی سے، اس مصباح سے، اس ستارے سے ایک شعلہ نکلتا ہے اور وہ اس شیطان کو مارا جاتا ہے۔ وہ شیطان جس کو لگے، جس کے پیچھے وہ فرشتے ماریں تو وہ اس کو لگتا ہے، اور جس شیطان کو وہ شعلہ لگ جائے وہ بچتا نہیں، وہ مر جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا فائدہ ہے ستاروں کا، دوسرا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا۔ اور ایک اور مقصد بھی ہے ان ستاروں کا، وہ یہ ہے کہ خشکی اور تری میں، پہلے دور میں جب گھڑیاں نہیں تھیں، کوئی جدید سسٹم نہیں تھا، تو بحری جہاز میں لوگ سفر کرتے تھے، جنگلات میں سفر کرتے تھے، تو ستاروں کے ذریعے وقت معلوم کرتے تھے اور راستہ معلوم کیا جاتا تھا۔ تو یہ 3 مقصد ہیں ان ستاروں کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جس طرح آج کل نجومی لوگ روزانہ جو ہے اخباروں میں اور ٹی وی چینلز پر آیا ہوتا ہے، باقاعدہ یوٹیوب پہ چینل بنے ہوئے ہیں کہ ستاروں کا حال معلوم کریں، آپ کے ستارے گردش میں ہیں، مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے، کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ ان کو میسج کرتے ہیں اپنا نام اور مختلف چیزیں، وہ پھر بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ ستارہ گردش میں ہے، آپ کا جو ہے نا آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان کے ذریعے وہ مستقبل کے حال بتاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرنے والا ہے، کل کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر علی انزل علی محمد، کہ جو بندہ کاہن کے پاس آئے، کسی نجومی کے پاس آئے، غیب کی خبریں بتانے والے، جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں پارکوں کے باہر اور اپنے ڈیرے انہوں نے روڈوں پہ لگائے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی قسمت یہ ہے کہ روڈ پہ بیٹھا ہے، لوگوں کو کیا قسمت وہ بتائے گا، قسمت کا حال بتانے والا۔ تو آپ نے فرمایا جو بندہ ان لوگوں کے پاس آتا ہے نا، تو وہ ایسے سمجھ لے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا ہے، کہ اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے۔ یہ ستاروں کا حال اس سے اس قرآن و حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف 3 مقصد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کیے ہیں، یہی ستاروں کا مقصد ہے۔ باقی ان سے نہ ہی علم غیب معلوم ہوتا ہے، نہ ہی کیا جا سکتا ہے، اور جو یہ کرتے ہیں یہ اصل ان کے پاس شیطان ہوتے ہیں، انہی سے یہ 1-2 باتیں سن کر اور باقی سب جھوٹ ملا کر جو ہے نا لوگوں کو بتاتے ہیں اور ان کے ایمان خراب کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا تیار کیا ہے ہم نے لہم ان کے لیے، ان شیطانوں کے لیے، عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، وَلِلَّذِينَ اور ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم عذاب ہے ان کے لیے جہنم کا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا جب القوا وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس جہنم میں، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس میں، شہیقاً چیخنا،
وہی اور وہ جہنم تفور جوش مار رہی ہوگی، تکادو قریب ہے کہ تمیزو وہ پھٹ پڑے من الغیظ غصے سے، کہ جہنم کو اس دن اتنا غصہ آیا ہوگا وہ ایسے لگے گا کہ وہ جوش مار کر اس کی چنگاریاں باہر نکل رہی ہوں گی اور وہ غصے سے پھٹے گی۔ اور کس پر غصہ ہوگا اس کو؟ اللہ کے نافرمانوں پر۔ آگے سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم بول کر کہے گی، جہنم بولے گی اور پکارے گی ان لوگوں کو جو دنیا میں کفر کرتے تھے، دنیا میں اللہ کا انکار کرتے تھے، ان لوگوں کو جہنم جو ہے وہ بلا کر کہے گی کہ آؤ، کہ ادھر آ جاؤ، کہ تم کہاں بھاگتے ہو۔ اور کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار ڈر جاؤ کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کہ چہرے کی چمڑیاں جو ہے ادھیڑ کر رکھ دے گی، تدعو من ادبر وتولی، وہ بلائے گی اس بندے کو جو دنیا میں پیٹھ پھیرتا تھا، وتولی، اور منہ موڑ لیا کرتا تھا۔ وہ کہے گی کہ آ جا، دنیا میں تو میرے اندر آنے والے کام کرتا تھا نا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، تو زنا کرتا تھا، شرابیں پیتا تھا، تو میرے اندر آنے والے کام کیا کرتا تھا، اب جب مجھے دیکھ لیا ہے اب بھاگتا کہاں ہے، اب آ جا۔ غصے میں ہوگی وہ جہنم اس دن کافروں پر، اور ایسے لگے گا کہ پھٹتی ہے۔ انہا لترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، اللہ فرماتے ہیں کہ اس جہنم سے شعلے، اس کی چنگاریاں باہر نکلیں گی، اور اتنے بڑے بڑے اس کے انگارے ہوں گے جیسے بڑی بڑے محلات اور بڑے اونٹ ہوتے ہیں، اس طرح کی اس سے نکلنے والی چنگاریاں، اور وہ خود کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم سے بچائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کلما، جب بھی القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس جہنم میں، فوجن کوئی گروہ، سألہم تو سوال کریں گے ان سے، خزنتہا جہنم کے داروغے، علم کیا نہیں، یأتیکم آئے تھے تمہارے پاس، نذیرن کوئی ڈرانے والے، کہ تمہیں خبردار کرنے والا کوئی نہیں آیا، وہ تم جہنم میں ڈالے جا رہے ہو، دنیا میں تمہیں بتایا کسی نے نہیں تھا کہ یہ کام نہیں کرنے ورنہ جہنم میں جاؤ گے، تمہیں کسی نے نہیں روکا تھا، تمہیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا اس جہنم کے بارے میں، بتلایا نہیں تھا کہ یہ کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو خزنتها جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے تو وہ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالو وہ سب کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد تحقیق یقیناً سچی بات ہے، جاءنا آئے تھے ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والے تو آئے تھے ہمارے پاس، لیکن کیا ہوا، فکذبنا ہم نے جھٹلا دیا ان کی بات کو، وقلنا اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من شیء کچھ بھی، تم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں نازل کی، بلکہ تم تو نہیں ہو، تم ان انتم نہیں ہو تم، الا فی ضلال کبیر مگر واضح گمراہی میں، تم تو واضح گمراہی میں ہو، تم ہمیں دنیا کے اس فائدے سے روکتے ہو، خود بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا کو تم نے بھی چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں بھی کہتے ہو کہ یہ لذتیں، یہ موج مستی، یہ دنیا کی چیزیں ہم بھی چھوڑ دیں، ہم نے ان کا انکار کیا اور انہیں گمراہ سمجھا، تو آج یہاں آ گئے۔ اور وہ کہیں گے، وقالو اور وہ کہیں گے، لو اگر کننا ہوتے ہم، نسمع و سن لیتے ہم، او ناقل یا سمجھتے ہم، سنا تو تھا انہوں نے لیکن دل کی کانوں سے انہوں نے نہیں سنا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، سننے کے بعد عمل نہیں کیا، وہ کہیں گے سنتے ہم یا سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر نہ ہوتے ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے، آج ہمیں جہنم نہ دیکھنی پڑتی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، آج ہی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، یہ باتیں ہر روز رات کو یاد کرنے کی ہیں۔ اللہ نے ابھی بتا دیا کہ یہ ہوگا، یہ منظر جہنم میں جانے والوں کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں۔ ابھی ہم نے قرآن پڑھا اور کئی دفعہ سنی باتیں، کئی ڈرانے والے ہمارے پاس آئے قرآن پڑھ کے سنانے والے، تو ہم ڈر جائیں اللہ کی اس جہنم سے اور اللہ کے بن جائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں اور اللہ سے جنت مانگیں، اس جہنم سے بچنے کا سوال کریں، تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ضرور بچا دیں گے۔ اور آگے فرمایا، فَاعْتَرَفُوا پس وہ اعتراف کر لیں گے، بِذَنبِهِمْ اپنے گناہ کا، وہ مان لیں گے کہ ہم ہی مجرم ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اس جنت میں جانے کی تیاری ہی نہیں کی، ہم نے جھٹلا دیا، انبیاء کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، قرآن سنانے والوں کو جھٹلایا۔ فَسُحْقًا اللہ فرماتے ہیں بس دوری ہو لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ جہنم والوں کے لیے، بس اب ان کو دھتکار دو، ان کو جہنم میں ڈال دو، اب ان کا کوئی پرستان حال نہیں ہوگا۔ اور ساتھ آگے فرمایا، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا ہے،
کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے وہاں جہنم کا بھی ہے، جہاں گناہگاروں کا ذکر ہے وہاں نیک لوگوں کا بھی ہے۔ یہاں اب نیک لوگ، بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، کہ جو دنیا میں اس امتحان میں کامیاب ہو جانے والے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، بالغیب، غیب میں، بن دیکھے۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جہنم کو دیکھا نہیں پھر بھی اس جہنم کا ڈر ہے دل میں۔ قرآن پڑھ کے ایسے سمجھ لیا کہ دیکھ لیا ہے ہم نے، اللہ کی جنت کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی جنت کی طمع رکھتے ہیں۔ قبر کو نہیں دیکھا، عالم برزخ کے حالات نہیں دیکھے، لیکن قرآن و حدیث پڑھ کر، سن کر یقین آ گیا اور ڈر گئے رب سے۔ ایک معنی یہ ہے اس کا کہ اللہ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے رب سے ڈر گئے اور اللہ کے عذابوں سے ڈر گئے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو لوگ غیب میں اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں، جب انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، جب وہ اپنے والدین کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، جب وہ استادوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، جب دنیا والوں کی آنکھوں سے اوجھل بند کمروں میں، تنہائیوں میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ لہم مغفرہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، معافی ان کے لیے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی رحمت ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں کہ آپ اس وقت قرآن سن رہے ہیں، ورنہ یہ موبائل بہت بڑا امتحان ہے۔ اس نے تنہائیاں جو ہے وہ امتحان بنا دی ہیں۔ اس پر، اس کی ایک کلک پر کہاں سے کہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور کیا کچھ اس پر دنیا کی فحاشیاں اور گندگیوں کے ڈھیر یہاں پر موجود ہیں، تو اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس امتحان سے کامیاب ہو گئے، غیب میں ڈر جاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا انعام تیار کیا ہے۔ خصوصاً میرے وہ نوجوان بھائی بہنیں جن کا کام بھی نیٹ پر بیٹھنا ہے، تو کبھی بھی کوئی برہنہ تصویر، کوئی پکچر، کوئی بیہودہ چیزیں، یہ گندگیوں کے ڈھیر جب بھی آئیں، ان کو سائڈ پہ کریں، پیج بدلیں، ان کو نظر انداز کریں۔ جو بھی یہ کرتا رہے اپنی نگاہوں کو پاک رکھے، اپنے رب سے ڈرتا رہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم لوگ اگر مخفی کرو اپنی باتوں کو، اَوِجْهَرُوا، یا ظاہر کرو انہیں، اِنَّهُ، بے شک وہ رب، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے کی بات کو۔ ایسے تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آہستہ سے بات کرو، وہ کافر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ آہستہ بولو، ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے کہ کہیں محمد کا خدا نہ سن لے۔ انہیں کیا پتہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم آہستہ کرو باتیں، چھپ کے کرو یا ظاہر کرو، اللہ تو تمہارے دل میں چھپی ہوئی بات جو ابھی زبان سے تم نے کی نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ الا یعلم، آگے فرمایا کہ الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا، اس نے تو تمہیں بنایا ہے، تم کو قوت گویائی دینے والا بھی وہی، تمہیں پیدا کرنے والا بھی وہی، جو خالق ہے وہ تو تمہارے ایک ایک رگ سے واقف ہے۔ وہ ہوا، اور وہ اللطیف، بہت باریک بین ہے، الخبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ تو وہ تو بہت باریک بین، تمہارے اندر کے حالات، دل میں خیال ابھی آیا نہیں، اس خیال کے آنے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے کہ کیا خیال آنے والا ہے۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم چھپ کر بات کریں گے تو اللہ کو پتہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کو بات کرنے سے پہلے ہی پتہ ہے، وہ دل کے حالات جاننے والا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین، خبر رکھنے والا ہے۔ ایک رکوع سورہ ملک کا ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس سورت کو اگر آپ پڑھتے ہیں پہلے سے، اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور اگر نہیں پڑھتے تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور چینل پر جو ساتھی نئے ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ آپ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی فیس بک پر، واٹس ایپ پر ان اسباق کو، جو پیچھے ہم پورا مختصر کورس پڑھ چکے ہیں اور آگے جو آئیں گے، ان کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج سورہ ملک کا دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس سورت کا پہلا رکوع پڑھا تھا، اور میں نے اس کی فضیلت بیان کی تھی کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھ کے سویا کرتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 30 آیات کی صورت ہے، قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا، اور یہ سورہ ملک عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے۔ تو آپ تمام سننے والے ساتھیوں سے، میری ماؤں، بہنوں، بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس صورت کو پہلے تو زبانی یاد کر لیں، اگر زبانی نہیں بھی یاد ہوتی تو آپ اس کو دیکھ کر سونے سے پہلے روزانہ پڑھ کے سویا کریں، آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی، ہوا وہ، الذی وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا نرم، فمشو پس تم چلو، فی مناکبہا اس کے راستوں میں۔ زمین کے مناکب منکب کی جمع ہے جو کہ کندھے کو منکب کہتے ہیں، تو یہاں اس سے مراد ہے کشادہ راستہ، یعنی زمین کے کندھوں پر چلو، زمین کے راستوں پر چلو، وکلو اور کھاؤ تم، من رزق ہی اس کے رزق میں سے، اس زمین سے جو ہم رزق نکالتے ہیں وہ بھی تم کھاؤ، وَإِلَيْهِ اور اسی رب کی طرف، نشور تمہارا سب کا اسی رب کی طرف ہی آخر دوبارہ زندہ ہو کر اس زمین سے اٹھ کر نکل کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ اَأَمِنْ تم، کیا تم بے خوف ہو، تم امن میں آ گئے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا، من اس ذات سے، فی السماء جو آسمانوں میں ہے، آسمان میں رہنے والے رب سے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، ان یخسف یہ کہ وہ دھنسا دے، بکم تم کو، الارض زمین میں، کہ وہ رب تمہیں زمین میں دھنسا دے، فَإِذَا هِيَ پس اچانک وہ زمین تمور حرکت کرنے لگے، یہ زمین ہلنے لگے، زلزلہ آ جائے، یا رب تمہیں زمین میں دھنسا دے جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نا کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے جو اللہ سے غیب میں ڈر جاتے ہیں، بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، اور یہاں انہیں دھمکی بھی دی جا رہی ہے جو رب سے غیب میں نہیں ڈرتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں جب نافرمانی کر رہے ہوتے ہو رب کی، اسی وقت اگر اللہ زمین کو حکم دے اور زمین تمہیں اپنے اندر گاڑ لے، اور یا پھر زلزلہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں عمارتوں کے نیچے دھنسا کر رکھ دے، جس کمرے میں، جس بلڈنگ میں تم چھپ کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اگر وہی چھت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر گرا دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اور یہ باتیں ہر روز رات کو سونے سے پہلے یاد کرنی ہے، ہر روز یاد کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ پڑھ کے سوتے کہ کہیں اس رات نافرمانی نہ ہو جائے، اگر ہو گئی ہے دن میں تو ہم معافی مانگ لیں اللہ سے۔ اور آگے دیکھیں، امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے، من فی السماء اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، امین تم امن سے ہے نا، کہ تم مطمئن ہو، نافرمانی کر کے بھی تمہیں اطمینان ہے۔ تو میرے بھائیو، مومن تو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ایمانداروں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکوٰۃ دے کر، اللہ کے راستے میں صدقے کر کے، پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے یہ اعمال رد نہ کر دیے جائیں۔ اور منافق، اللہ کے نافرمان، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ کرنے کے باوجود بھی نڈر ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو مومن بندے کی نشانی ہے کہ وہ کرتا نیکیاں ہے، کرتا رب کی فرما برداری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا چاہیے اور اس رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو، من اس ذات سے، فی السماء جو آسمانوں میں ہے، ان یرسلہ کہ وہ برسا دے، علیکم تم پر، حاصبہ پتھروں کی بارش، کہ اگر وہ غصے میں آ کے تم اس کی نافرمانیاں دن رات کر رہے ہو، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے اور تمہارا کچومر نکال دے، تو تم کر کیا سکتے ہو؟ فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لوگے، کیف نذیر کیسے ہے میرا ڈرانا، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں نا، تم ڈرتے نہیں ہو، تم میری بات مانتے نہیں۔ ان قریب پتہ چل جائے گا، جب آئے گی نا قیامت، تم کہتے ہو کب آئے گا یہ وعدہ، قیامت کب آئے گی، جب آئے گی تب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کذبہ جھٹلایا،
الذین ان لوگوں نے بھی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فکیف کان نکیر بس کیسے تھا میرا انکار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے بھی میرا انکار کیا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی اس دنیا کو بنانے والا نہیں، بس ایسے ہی یہ چل رہی ہے۔ انہوں نے بھی میری تعلیمات جھٹلائیں، میرے رسولوں کی تکذیب کی، لیکن دیکھو پھر ان کے ساتھ حشر کیا ہوا۔ قوم عاد کی در ہے، سمود کی طرح ہے، فرعون کی در ہے، اپنے آپ کو بڑا رب کہنے والا، جن کو ہم نے قوتیں، طاقتیں، سلطنتیں دی تھیں، دنیا میں اقتدار دیا تھا، بڑی بڑی طاقت اور بڑے بڑے ان کے قد، بڑے بڑے جسم ان کے، پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنانے والے، لیکن انہوں نے ہمارا انکار کیا۔ پھر دیکھو ان کا حشر کیا ہوا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں ان لوگوں کی؟ فرعون و سمود وللذین کفروا فی تکذیب، عاد کی، فرعون اور سمود کی، جو دنیا میں بغاوت کرنے والے تھے، ان کی تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں؟ ان خبروں کو دیکھ کر تو کم از کم ڈر جاؤ اس رب سے۔ اور آگے فرمائے اولم یروا، کیا نہیں وہ دیکھتے، الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات جو پروں کو پھیلانے والے ہیں، ویقبضن اور اپنے پر پھر سمیٹ لیتے ہیں، ما یمسکہن نہیں روکے ہوئے ان کو، نہیں روکتا ان کو، الا الرحمن سوائے رحمان کے۔ ان کو آسمان کی بلندیوں میں لے جا کر کون انہیں روکنے والا ہے اور کون انہیں اڑان سکھلانے والا ہے؟ جو رب ان پرندوں کو تھامے ہوئے ہے اور پر وہ جب سمیٹ لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ رب العالمین ان کو جو ہے نا فضا میں روک لیتا ہے، تو وہ رب پوری کائنات کو روکنے والا وہی ہے، تمہیں بھی تھامنے والا وہی ہے۔ جو رب ان پرندوں کو تھامتا ہے نا، جب وہ پر کھولتے ہیں تو اڑ رہے ہوتے ہیں، جب تھام لیتے ہیں پھر انہیں کون پکڑتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی ہیں انہیں پکڑنے والے۔ جو رب پرندوں کو تھامے ہوئے ہے، وہ رب تمہارے معاملات کا مالک بھی وہی ہے، تمہاری روزی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تمہارا جینا اور مرنا، تمہاری زندگی بھی اسی کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے گا تمہیں فوت کر لے گا۔ انہ بے شک وہ بکل شیء بصیر ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ من ھذا الذی یا وہ بندہ جو ہوا جند لکم، یا وہ جو کوئی لشکر ہے تمہارا، جند لشکر ہے، لکم تمہارے لیے، ینصرکم جو مدد کرے گا تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے سوا۔ یا پھر تم نے کوئی ایسا لشکر، ایسی گروہ اور جماعت تیار کر رکھی ہے کہ اللہ کا اگر عذاب آنے لگے تو وہ جماعت تمہاری مدد کرے گی، کوئی ہے ایسی تمہارے پاس؟ ان الکافرون نہیں ہیں کافر لوگ، الا فی غرور مگر دھوکے میں۔ کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، وہ تو دھوکہ ان کو کیا ہے، دنیا کی جو ہے نا رونقیں اور دنیا کا فائدہ، اس دنیا کے فائدے کی پٹی ان کی آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا میں سرداریاں ہیں، چودراہٹیں ہیں، بس انہی میں ہم جو ہے نا مگن رہیں، مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اسی دھوکے میں ہے، اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے دنیا کا۔ دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے جو بندہ پڑھ کے اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہی دجل ہے اور فریب ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ کہف کے اندر کہ اصل فریب اور دجل کیا ہے، یہی دنیا۔ جو بندہ اس دنیا کے پیچھے پڑھ کے اپنی آخرت کو بھول جائے، وہ سب سے بڑا دھوکے میں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنی آخرت کو اپنا مقصد بنائیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، اس میں رہنا ہے، مقصد نہیں ہے یہ دنیا، مقصد ہمارا آخرت ہے، اصل گھر ہمارا آخرت ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم یا ہے کوئی وہ جو رزق دے تم کو، ان امسک رزقا اگر وہ روک لے اپنا رزق، اگر اللہ اپنا رزق روک لے، اس زمین سے جو اگتا ہے تم کھاتے ہو، یا جس بھی ذریعے اور طریقے سے تمہیں رزق مل رہا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین تمہیں رزق نہ دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ بلکہ لجو وہ گہرائی میں ہیں، فی عتو سرکشی کی، ونفور اور حق سے نفرت کرتے ہیں، کہ وہ سرکش اتنے ہیں کہ سرکشی کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں، وہ آتے ہی نہیں، پلٹتے ہی نہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں، ان کی آنکھوں پہ دنیا کی پٹی چڑھی ہوئی ہے اور صدارتیں اور چودراہٹیں۔ اب یہ اصل میں کیوں مجھے بول رہا ہوں، ان کافروں کے پاس دنیا کی صدارتیں تھیں، عہدے تھے، ان کے پاس جو ہے قبائل کے بڑے بڑے عہدے تھے ان کے پاس، اسی لیے وہ نہ خود مانتے تھے نہ اپنے نیچے والے لوگوں کو ماننے دیتے تھے، کیونکہ اگر وہ اسلام قبول کرتے، مان لیتے، تو اپنی جو ہے نا سرداریاں وہ چھوڑنی پڑتی تھیں،
اس لیے نہیں چھوڑی انہوں نے اور نہیں آئے اسلام میں. اور آج بھی کئی لوگ اسی وجہ سے دنیا کے عہدوں کی خاطر، عہدوں کی مجبوریوں کی خاطر یا اپنے والدین کی مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے نا اسلام کی طرف نہیں آتے، قرآن و سنت کی طرف نہیں آتے، اپنے بڑوں کی، اپنے قبیلے اور اپنی قوم کی مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے نا حق کو قبول نہیں کرتے. اسی لیے فرمایا یہ تو نفرت میں ہے. افمن یمشی، یا وہ بندہ یمشی جو چلتا ہے مکبن الٹا، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی یا وہ بندہ جو چلتا ہے سوین سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر. کہ ایک وہ بندہ جس کے پاس یہ نا کفر اور ایمان کی مثال دی گئی ہے، جو بندہ کافر ہے نا، جو یہ کہتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، مر جائیں گے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اب اس بندے کے پاس اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اس سے پوچھو کہ تجھے کس نے کہا ہے، تجھے کس نے کہا یہ زمین آسمان، یہ کائنات، یہ سارا سسٹم یہ ایسے ہی تھوڑی بن گیا، تو ایسے ہی بن گیا تھا اور پھر ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو کہتا ہے، قرآن پڑھ کے سناتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ نے ساری کائنات، ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میری کائنات، اس کائنات کو دیکھ کر خالق کو پہچان لو. اس بندے کے پاس جو آخرت کی طرف بلاتا ہے اس کے پاس تو دلیل ہے، قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بس مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد معاملہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے پاس دلیل ہی نہیں، وہ تو الٹا ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس نے اور الٹا ہو کر چل رہا ہے، کبھی وہ کسی گڑھے میں گر جائے گا. اسی طرح مشرک کافر کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس، اور جو مومن موحد ہوتا ہے وہ دلیل پر ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے، اس کی آنکھیں روشن ہیں، اس کے پاس دلائل موجود ہیں. قل آپ کہہ دیجئے، هو الذی وہ ذات، اللہ تو وہ ذات ہے، انشأکم کہ اسی نے پیدا کی ہے تم کو، وجعل اور اسی نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑے ہیں تم میں شکر کرنے والے. اللہ نے کیا فرمایا کہ کان بنایا ہم نے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے، بہت تھوڑے شکر کرنے والے ہیں. اب کیا ہے کہ کانوں کا شکر یہ ہے کہ کانوں سے اللہ کی فرما برداری والی باتیں سنی جائیں، کانوں سے قرآن سنا جائے، زبان سے قرآن پڑھا جائے، اللہ کے احکامات بولے جائیں. کانوں کی ناشکری کیا ہے؟ اکثر لوگ کانوں سے غیبتیں سنتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، بری باتیں سنتے ہیں، گانے، فلمیں، ڈرامے، اور اپنی آنکھوں سے، والابصار آنکھوں سے کیا کچھ ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والی چیزیں جو دیکھتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے کہ ان کو نہیں دیکھنا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. یہ آنکھوں کے نافرمانی ہے نا. اور جب سے یہ نیٹ آیا ہے اس نے تو ہماری تنہائیاں امتحان بنا دی ہیں. تو میرے بھائیو دوستو، اپنے آنکھوں اور کانوں کی حفاظت کریں، نہ دیکھیں وہ منظر. نیٹ یوز کرنے والے میرے بھائی، ابھی بھی آپ موبائل پر، اللہ کا فضل ہے کہ آپ قرآن سن رہے ہیں، آپ نے اچھے کام کے لیے استعمال کیا ہے. اور جب بھی نیٹ چلاتے ہوئے، فیس بک، واٹس ایپ ادھر ادھر استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی تصویر آئے، کوئی ایسا کلپ آئے، غلط چیزیں آئیں، فوراً ان کو سائڈ پہ کر دیں، ان کو سکپ کریں، پیج بدلیں، ادھر ادھر جائیں. اللہ رب العالمین آپ کو ایمان کی لذت عطا فرما دیں گے. ورنہ اگر پڑ گئے فحاشی اور یانی کی طرف تو پھر ایمان کی لذت اور مٹھاس ختم ہو جائے گی. والافئدہ اور دل کا کیا ہے کہ دل میں اللہ کی یاد ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، وہی بندہ شکر کرنے والا ہے. جو کانوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے، آنکھوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے، اور اس کے دل میں ایمان ہو، اللہ کی پہچان ہو، اس کے دل میں اللہ کی توحید ہو، اور سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ کی ہو. اب جس بندے کے دل میں سب سے زیادہ محبت ایک عورت کی ہو، ایک لڑکی کے پیچھے وہ اپنا جینا مرنا ختم کر دے، تو وہ تو ناشکرا ہے، اس کا دل کسی اور طرف لٹکا ہوا ہے. اور اسی طرح کسی لڑکی کے دل میں اگر غلط محبت ہے، ناجائز محبت ہے، ناجائز تعلقات ہیں، آج کل کتنا بہت دور ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم راہ حق پر آئیں، اپنے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو، دنیا کی محبت نہ ہو. قلیلا ما تشکرون، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں بہت تھوڑے شکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان قلیل بندوں میں شامل فرما دیں جو اللہ کا شکر کرنے والے ہیں.
قل آپ کہہ دیجئے هو الذی اللہ تو وہ ذات ہے ذرأکم کہ جس نے پھیلایا تم کو فی الارض زمین میں وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم سب نے اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ اسی نے زمین میں پھیلا دیا اور پھر وہ اکٹھا بھی کرے گا سب کو قیامت کے میدان میں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ لوگ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کب ہے یہ وعدہ، یہ قیامت کا وعدہ جو اب آپ کرتے ہیں یہ کب آئے گی قیامت، ان کنتم صادقین اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں۔ قل آپ اے میرے نبی آپ کہہ دیں انما العلم عند اللہ بے شک اس وعدے کا علم قیامت کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ میں تو واضح ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں صرف ڈراتا ہوں کہ وہ آئے گا دن، جہنم ہوگی جنت ہوگی، نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہاں جلیں گے، چیخیں چلائیں گے، فرما برداروں کو جنت ملے گی، انعامات ملیں گے، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ قیامت آئے گی کب۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرما دیا کہ جب آئے گی نا تو پھر کیا ہوگا۔ اصل میں وہ انتظار کرتے تھے کہ اگر سچ ہے نا ہے قیامت تو دیکھیں گے تو مان لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم دیکھ لو گے نا تب ماننے کی مہلت نہیں دی جائے گی، بن دیکھے مان لو تب فائدہ ہے۔ اگر اس انتظار میں ہو کہ جب آئے گی نا قیامت ہم دیکھیں گے تو پھر مان لیں گے جلدی جلدی، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ماننے کی تمہیں پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ فلما پس جب رأوہ وہ دیکھیں گے اس کو، اس وعدے کو، اس قیامت کو، زلفتاً اپنے قریب سے، سیئت سیاہ ہو جائیں گے، وجوہ چہرے الذین ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اس قیامت کو نہ مانا نا انکار کیا، تو جب دیکھیں گے اس جہنم کو قیامت کو اپنے سامنے سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس وقت کہا جائے گا ھذا یہ ہے الذی وہ وعدہ کنتم بہ تدعون جسے تم بلاتے تھے، جس وعدے کو تم مانگتے تھے نا کہ کہاں ہے جہنم کہاں ہے قیامت، یہ اب آ گئی ہے۔ اور پھر قل اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں ارأیتم ذرا دیکھو تم ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ ومن اور ان بندوں کو معی جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا یا اللہ ہم پر رحم کرے، فمن پس کون ہے یجیرو جو بچائے الکافرین کافروں کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ مسلمانوں پر کوئی آزمائش آتی نا کوئی مشکل آتی تو کافر کہتے کہ دیکھو مسلمان کس طرح جو ہے نا مصیبت اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ان کا رب ہوتا تو ان کو بچاتا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کافروں سے کہو اگر اللہ ہمیں کوئی آزمائش دے، دنیا میں کسی تکلیف میں آزمانے کے لیے مبتلا کر دے یا ہم پر رحم کرے تو ہمارا معاملہ ہے، تم اپنی فکر کرو، اپنے بارے میں بتاؤ، اس قیامت کے عذاب سے جب وہ آئے گا نا تمہیں کون بچانے والا ہوگا۔ ہمیں تو طمع اور امید تو ہے نا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں اگر مشکلات میں رکھا ہے تو ان مشکلات کے بعد آسانیاں آئیں گی، ان مع العسر یسرا، اللہ نے وعدے بھی کیے ہیں آگے آسانیوں کے، آسائشوں اور آرام کے، جنت کے، تم اپنی فکر کرو تمہارا کیا بنے گا۔ قل آپ ان سے کہہ دیں هو الرحمن وہ رحمان ہے، آمنا بھی ہم ایمان لائے اسی پر، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے من ہوا کون ہے وہ فی ضلال مبین جو واضح گمراہی میں ہو۔ قل آپ ان سے کہہ دیں ارائیتم کیا دیکھا تم نے ان اصبح ماؤکم غورا اگر ہو جائے تمہارا پانی، ماؤکم تمہارا پانی غوراً گہرا، اگر تمہارا پانی زمین کی گہرائیوں میں چلا جائے، فمن تو پس کون ہے یأتیکم جو لائے تمہارے پاس بماء معین بہتا ہوا پانی، یہ پانی ہی اگر اللہ تعالیٰ اسے کھارا کر دیں، کڑوا کر دیں یا زمین کی گہرائیوں میں یہ چلا جائے تم نکال ہی نہ سکو تو پھر کون تمہیں پانی پلائے گا۔ اس لیے پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس سورت کو روزانہ جو ہے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے معنی اور مفاہیم جو ہم نے پڑھے اور جو رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہمیں سمجھ دے، اور اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔